وہ کہتے ہیں اللہ ادھر ہے، ادھر نہیں، لا الہ الا اللہ ادھر ہے، ادھر نہیں، درود شریف ادھر ہے، ادھر نہیں۔ لیکن میں تو وہ دور دیکھ رہا ہوں کہ اب ادھر بھی نہیں، سارا سارا دن نظر گزر جاتا، ہم ایک بار اللہ کا نام نہیں لیتے، سارا سارا دن گزر جاتا ہے، ہم درود پاک نہیں پڑھتے، سارا سارا دن گزر جاتا ہے، ہماری زبان سے قرآن کی ایک آیت نہیں ادا ہوتی۔ اور ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا، جو یہ جو آپ کو نظر آتی ہے نا، وہ میرے جیسے جنہوں نے ہاتھ میں وہ کڑک کڑک پکڑی ہوتی ہے، اللہ ان میں سے بھی اکثر ایسے ہیں حضرت جن کو کسی نے کہا ہے کہ یہ اتنی بار پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، یا وہ اتنی بار پڑھو گے تو وہ ہو جائے گا، وہ بھی یہ وہ والا ہی ہے، وہ تو کوئی ہے جو اس کو اس کے لیے یاد کرے، وہ تو کوئی زیادہ یہ وہ والا ہی ہے حضرت، جن کو کسی نے کہا تھا کہ یہ پڑھو گے اتنی بار تو یہ ہوگا، اور وہ اتنی بار پڑھو گے تو وہ ہوگا، اب تو وہ کہیں کہیں کوئی ہوگا جو اس کو اس کے لیے یاد کرتا ہوگا۔ میں یہاں اپنے بزرگوں کا ایک شعر اب ضرور پڑھوں گا، میرے حضرت صاحب اکثر پھر پڑھا کرتے تھے کہ صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، اور پھر اللہ نے بڑی فراست دی تھی، پتہ نہیں کہاں کہاں تک اس کی نظر گئی، پورا پنجاب دیکھا، ساتھ کے پی کے بھی دیکھا، بلوچستان بھی دیکھا، یہ پتہ نہیں کہاں کہاں تک نگاہ گئی، تو پھر کیا کہتے ہیں، صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، لاکھوں میں کوئی نہیں، کروڑوں میں کوئی ایک ہے۔ ہم بھی یہ وہ والے ہیں، پھنس گئی امت یہ وہ میں، سونا کر کے پڑھا کروں۔ اور میں پیچھے بھی، آج میرا بڑا اچھا دن ہے، ایک سبق میں نے اپنے پیر و مرشد کی موجودگی میں بھی سنایا ہے، ابھی برا تشریف لائے ہوئے، اور آج ماشاءاللہ کمال ہو گئے، سادات ہیں ماشاءاللہ، عالم بنانے والے، صوفی بنانے والے بیٹھے ہوئے، تو آج تو بڑا مبارک دن ہے، کمال کہ آج کن کن کو سبق سنا رہا۔ تو میں نے ادھر بھی عرض کی، میں نے کہا یار اپنی نامہ اعمال میں نہ صرف پاویں ایک ہی رکھ لینا، وہ ذکر کو جو صرف تم نے اس کے لیے کیا ہو، وہ ایک ہی بڑا بھاری ہوگا۔ ٹھیک ہے قرآن میں وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ اتنی بار پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا، لیکن یار کبھی یہ وہ کو چھوڑو اور اس کے لیے بھی تو پڑھو نا کبھی۔ اب دیکھو نا، مثال کے طور پہ ہم تو انسان ہیں نا، لیکن یار ہم بھی چاہتے ہیں کہ کبھی کوئی یار صرف مجھ سے ملنے آئے، اکثر آتے ہیں نا بندے، ہم کہتے ہیں کام پہ ہونا کیا بھائی، اگر تیرا یہ حال ہے تو وہ تو ملکوں کا مالک ہے یار، اگر تو بھی چاہتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی صرف تجھ سے ملنے آئے، اس کو کوئی کام نہ ہو تجھ سے، وہ صرف کہ آج صرف تینوں ملنا آیا، کتنا بندہ خوش ہوتا ہے، تو وہ تو اللہ ہے۔ اس لیے ذریعہ کوشش کرو کہ پکاؤ اللہ کو ادھر بھی اور اللہ کو ادھر بھی، تو پھر اللہ کرے وہ وقت آئے کہ پھر لو میں اللہ اللہ ہو جائے، ربا میرے حال دا محرم تو میں، اندر تو میں، باہر تو میں، روم وچ تو میں، کہے فقیر حسین نمانا میرا سب کچھ تو ہے۔ لیکن حضرت جی بڑا دکھ ہے، بڑے بڑے لمبے ہم نے فاصلے طے کرنے ہیں، لیکن زبان سے دل تک کا فاصلہ نہیں طے کر سکتے۔ یہاں تقریباً عمر کے ہر حصے سے تعلق رکھنے والے احباب بیٹھے ہیں، میں اگر 6-7 سے شروع کروں تو میں 60-65 تک 70 تک بھی جا سکتا ہوں، چہرے بتا رہے ہیں بڑے بڑے لمبے فاصلے طے کی، لیکن زبان سے دل تک کا فاصلہ طے کر سکی۔ اگر 40 سال پیچھے دیکھوں تب بھی اللہ ادھر ہی تھا، آج بھی دیکھوں تو اللہ ادھر ہی ہے، لیکن ایسے ایسے بھی ہو گزرے، ربا میرے حال دا محرم تو میں، اندر تو میں، باہر تو میں، روم وچ تو میں، کہے فقیر حسین نمانا میرا سب کچھ تو میں۔ اس لیے حضرت ادھر بھی پکاؤ اور پھر ادھر بھی پکاؤ،
پھر یہ میرے دادا شیخ آپ نے حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ پہ صحبت بھی اختیار کی، اپنے والد کی طرف سے بھی نقشبندی مجددی سلسلے میں اجازت تھی، خلافت تھی، تو پھر حضور امیر ملت نے بھی اجازت اور خلافت عطا فرمائی ہے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ حضور امیر ملت بیمار ہوئے تو ڈاکٹر کو بلایا گیا، ظاہر ہے اس نے وہ کانوں کو ٹوٹی لگائی، اس کے بعد اس کو آپ کے دل کی دھڑکن چیک کرنے کی، تو آپ فرماتے جب اس نے وہ رکھی نا تو اس نے پیچھے کر، پھر اس نے ادھر رکھی، پھر اس نے پیچھے کر لی، پھر اس نے پشت پہ رکھی، یہاں تک کہ اس نے بازوؤں پہ بھی لگا کے دیکھی، پھر اس نے پیٹ پہ لگائی، پھر اس نے رانوں پہ لگائی، اس نے پنڈلیوں پہ لگائی۔ ظاہر ہے بات ہی عجیب، سینے پہ یا پشت پہ مجھے بھی کئی بار لگی ہے، آپ کو بھی کئی بار ڈاکٹر نے پیچھے رکھ کے کہا ہوگا بھائی کانسی کرو، یا سینے پہ رکھ کے آپ کو بھی کئی بار ڈاکٹر نے کہا ہوگا بھائی ذرا لمبے لمبے سانس لو، لیکن جگہ جگہ لگنا بات ہی عجیب۔ وہ کوئی بندہ بول ہی پڑا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، جگہ جگہ لگا کے دیکھ رہے ہیں، تو ڈاکٹر کا بیان تھا جدھر لگاتا ہوں ایک کی آواز آتی ہے اللہ، ایک کی آواز آتی ہے اللہ۔ یہ کوئی ہمارے بڑوں نے لطیفے نہیں لکھے تھے، یہ ان کی کیفیات تھی، یہ ان کے احوال تھے، یہ ان کے احوال تھے۔ ربا میرے حال دا محرم تو اندر تو باہر تو روم روم وچ تو، لیکن حضرت ہم نے زمانے گزار دیے، ہم زبان کی نوک سے آگے بڑھ سکے، بلکہ اب زبان کی نوک کے بھی لالے پڑے ہیں، ادھر سے بھی جانے کو ہیں ہم نے، اس لیے حضرت ادھر بھی پکاؤ پھر ادھر بھی لاؤ اور پھر لو میں لاؤ۔ اب چلو آج قبلہ بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ اللہ نے ہر لحاظ سے حضرت کو بڑا قد عطا فرمایا ہے۔ آج چلے میں حضرت سے بھی ایک معاملے کی تصدیق کرواتا، جیسے حضرت صوفیاء کے لیے خانقاہی نظام کے لیے بات فرما رہے تھے، لیکن حضرت اگر ہم آج اپنی خانقاہوں کو دیکھتے ہیں نا تو ادھر بس جو ہے نا دم اور تویز ہی رہ گئے۔ میں حضرت تنقید، میں اپنا دکھ رونے لگا ہوں، بزرگ بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، میں نہیں کہوں گا کہ حضرت میں نے کل ہی پڑھ دی کتابیں، کچھ بھی نہیں پڑھا حضرت ہم نے کبھی، لیکن حضرت جی جتنی پڑھی ہیں میں نے، اسپیشلی میں بچوا ادھر نہیں میں کہہ رہا، میں یہ دکھ آپ سے رونے لگا، جتنی پڑھی ہیں حضرت بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، آج بھی پرانی درس نظامی پڑھاتے ہیں، جو پرانی درسی نظامی جن کتابوں کے نام بھی نہیں اب آتے کسی کو، حضرت آج بھی وہ پڑھاتے ہیں حضرت، تو ہم نے تو بس چند مختصر سی پڑھی ہیں حضرت، لیکن جتنی پڑھی ہیں میرے بچوں میرے کاکوں، میں نے آج تک ایک روایت بھی نہیں پڑھی کہ یمن سے کوئی صحابی چلے اور وہ مدینہ منورہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے صرف اتنی عرض کی سونے آج صرف تویز لین آیا ہوں۔ میں نے نہیں پڑھی کوئی روایت حضرت، میں نے نہیں پڑھی کوئی صحابی یمن سے چلے اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی سونے محبوب آج صرف دم کر دو، یمن سے آئے مکہ سے آئے جہاں سے بھی آئے وہ آ کے ایک کی بات عرض کیا کرتے تھے، سونے محبوب کو نصیحت فرمائیں۔ آج حضرت جی نصیحت نہیں رہی کوئی بھی، آج نصیحت یہ جو حضرت نے گفتگو فرمائی ہے تو کہیں کہیں سننے کو ملتی ہے۔ خان کا وہ جگہ تھی کہ جہاں روحوں کا ٹریٹمنٹ ہوتا تھا، جہاں روحوں کا ٹریٹمنٹ ہوتا تھا، جہاں فکروں کو اجالے دیے جاتے تھے حضرت، جہاں ذوق شوق قرب وصل سوز غیبت حضور، کبھی یہ باتیں ہوا کرتی تھی، لیکن حضرت میں اگر نظر ڈالتا ہوں نا تو آج سارے کا سارا سسٹم جو ہے حضرت وہ صرف دم اور تعویذ پہ گھوم رہا ہے۔ وہ روح، وہ دل، وہ قرب، وہ وصل، وہ سوز، وہ شوق، یہ تو چیپٹر ہی کلوز ہو گئے، یہ تو چیپٹر ہی کلوز ہو گئے۔ اور حضرت میں اللہ مجھے معاف کرے، میں قطعاً یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ جی دم کرواؤ ہی نہ، دم کیوں کرواتے ہو، دم ہے ہی نہیں، یا تعویذ کیوں دیتے ہو، میں قطعاً نہیں کہہ رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں صرف اس کا نام تصوف نہیں، صرف اس کا نام تصوف نہیں، لیکن آج سارے کا سارا تصوف اسی کے گرد گھوم رہا ہے۔ اور میں حضرت بیٹھے ہیں، میں دم کی بھی آپ کو بات سناؤں، ہم نے تو جو پڑھا، میں نے پڑھا جی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کو گٹے میں درد تھی حضرت، آپ نے کوئی اسم پڑھ کے نا تو اپنے گٹے پہ پھونک ماری
تو آواز کیا سنائی دیتی ہے؟ جنید ہوش کر ہمارا نام پاؤں پہ پڑ رہا ہے. آواز آتی ہے جنید ہوش کر ہمارا نام پاؤں پہ پڑ رہا ہے. حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ کو کسی نے سیب دیا، آپ نے سیب پکڑ کے صرف اتنا کہہ دیا، کتنا لطیف سیب ہے. آواز آئی بایزید کیا ہو گیا، ہمارا نام سیب پہ بولتا ہے. لکھا 40 دن تک آپ کے دل سے اسم اعظم کو معاف کر دیا گیا. یہ ہے تصوف. لیکن حضرت اس میں آپ کو سیدھی بات بتانے لگا. حضرت میں تو حضرت کل کا کاکا ہوں، ابھی شروع ہوں، ابھی تو ہم نے دیکھے کچھ نہیں. لیکن اصل میں ہو کیا رہا ہے؟ میرے حضرت صاحب نے 2013 میں وصال کیا، کم و بیش 100 سال کے قریب عمر پائی. حکیم عبدالحی ان سیالکوٹ آپ یوٹیوب پہ لکھیں گے تو کچھ جو ہمیں میسر آئے ہم نے حضرت کے کچھ بیان چڑھا دیے. 2009 10 11 12 13 بڑے درد والے سال تھے. حضرت نے گفتگو چھوڑ دی، لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا، تنہائی اختیار کر لی. اللہ سیالکوٹ میں جب حضرت کا جمعہ ہوا کرتا تھا 11 بجے کے بعد آپ کی مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی، کیونکہ جب حضرت بولتے تھے تو دلوں کے تار چھیڑتے تھے. ہر بندے کی کوشش ہوتی تھی میں سامنے بیٹھ کے قبلہ کو سنوں. لیکن حضرت جی 9 10 11 12 13 میں نے حضرت کو بارہا روتے دیکھا. اور روتے کیوں تھے؟ فرمایا کرتے تھے 100 سال کے قریب ہو گئے، جو دکان کھول کے بیٹھا ہوں وہ سودا آج تک کبھی کسی نے مانگا ہی نہیں ہے. سودا آج تک کبھی کسی نے نہیں. میں حضرت قصور جا رہا تھا، راستے میں ایک سید صاحب ہیں، کیونکہ میں نام نہیں لوں، کیونکہ 1 2 دفعہ میں نے نام لیا تو وہ بھی بزرگ خفا ہوئے، بھائی یہ کیا میرے پیچھے چڑیلے ڈال دی تم، یہاں تو آپ کو کام کی بات کرو نہ، جا کے میں بھی آپ کو نام بتا دیتا. وہ تو ہونی کوئی نہیں. وہ ایویں کا ایسا میرا دل کیا قبلہ کے سید ہیں، میرا دل کیا میں زیارت کر کے جاؤں. تو تھوڑا وقت تھا ابھی بیان میں چلا گیا. ظاہر ہے حضرت کو کسی نے بتا دیا ہوگا، نکما نالائق آیا ہے. وہ حضرت باہر تشریف لے آئے، سینے سے لگایا، میرا ماتھا چوم کے نا، تو مجھے کہنے لگے یار چنگا ہے تو، اور رو پڑے. حضرت مجھے نہیں پتا کہ کیوں رو رہے ہیں، لیکن شاہ جی اس رونے میں اتنی سچائی تھی کہ 2 3 اتھرو میری بھی آنکھوں میں گر پڑے. بہرحال کفی اسمبلی اندر گئے، وہ بس میں بے وقوف حضرت، میں پھر پوچھ لیا، میں نے کہا حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ فرمان لگے یار صبح ایک بندہ نا میرے پاس آٹے کا پیڑا لے گیا اور مجھے کہتا ہے شاہ جی دم کر دے. میں نے اس سے پوچھا بھائی مسئلہ کیا ہے کہ دم کر دو؟ اب بات تو بے شرمی کی ہے لیکن درد ہے، کیا کروں، کیمرے لگے ہیں. کہتا شاہ جی مجھ نہیں ملن رہی تھی، آٹا دم کر. پھر اتنا روئے، اب مجھے بھی وجہ پتا، میں بھی رویا. لگے یار کیا سوال آیا خانقاہوں پہ کہ جہاں کبھی لوگ رب سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے ان لوگ مجھا ملان لے جاندے. مجھ دودھ کٹا گئی ہے کہ خان کا، مجھ ایت کی کٹی دوے تھے خان کا، کام نہیں لگ رہا تو خان کا، یہ ہو گیا تو خان کا. فرمانے لگے کیا زوال آیا خانقاہوں پہ، وہ ہم مجھے فرمانے لگے مصباحی صاحب خدا کی قسم ہے اگر ابا جی نے ڈیوٹی نہ لگائی ہوتی تو اسی وقت سارا مارتا ان کے منہ پہ، اور میں وہی کرتا جو بلے شاہ نے کہا تھا، چل بلیا اوتھے وسیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پہچانے نہ کو سانو مننے. یہ تو سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، آؤ پوچھو کوئی آ کے وہ کیا موت پڑ گئی سب کو، حضرت کیا ہو گیا، کدھر گئے وہ ذوق، کدھر گئے وہ انداز. حضرت کسی کو شوق ہی نہیں رہا. کیسی مادیت پرستی غالب آئی حضرت، اور کیا زوال آیا حضرت. خان کا وہ جگہ تھی کہ جہاں لوگ اس لیے آیا کرتے تھے پیر جی کوئی نظر ڈالیں، دنیا کی محبت کم ہو اللہ کی محبت بڑھے. لیکن آج کیا حال ہے، آج خانقاہ میں ہم صرف دنیا مانگنے جاتے ہیں. نوکری لگ جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے. حضرت ٹھیک ہے جائز ہے. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے آ کے عرض کی اللہ کے رسول انس کی اولاد میں برکت کی دعا کریں، انس کے رزق میں برکت کی دعا کریں، انس کی عمر کی برکت میں دعا کریں. نبی علیہ السلام نے تینوں دعائیں دیا. لکھا ہے لوگوں کا باغ سال میں 1 بار پھل دیتا تھا، حضرت انس کا نبی کریم علیہ السلام کی عطا کی وجہ سے 2 بار پھل دیتا تھا. لکھا ہے کم و پیش 60 کے قریب آپ نے اپنے دوترے پوترے اپنے ہاتھوں سے دفنائے. اللہ نے اتنی اولاد عطا.
اور صحابہ میں آخر میں جا کے آپ کا وصال ہو رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ٹھیک نہیں، یا پیر صاحب کو کہہ ہی نہیں سکتے، یا نہیں کہنا چاہیے، یا پیر صاحب یہ کچھ کر نہیں سکتے. نہیں، اللہ نے دیے ان کو اختیار، لیکن حضرت یہ بات اہم تھوڑی سی ہے، باقی ساری بات تو اللہ اور اللہ کا رسول ہے. اس لیے پتر اپنا ذوق بناؤ، اپنا ذوق بناؤ. یہ لوگ ہیں، میرے حضرت صاحب کو کسی نے آ کے کہنا نا کہ حضرت وہ جو کتابوں میں پڑھے ہیں وہ نہیں ملتے، تو آپ رو پڑتے تھے، فرمایا کرتے تھے او بھائی انہاں دی قدر کارن قریب ہے بھی نہیں لبنے ہیں. قحط الرجال کا دور آیا ہے، ڈھونڈے سے بندہ نہیں ملتا. اس لیے پتر میں بس ایک کی بات ہے میرے پاس، ایتھے بھی اللہ اور ایتھے بھی چلیے اقبال دی قبر ترنو جا کے کہ یہ اقبال دیکھ ادھر بھی اللہ ہے ادھر بھی اللہ ہے. محنت کرو یار، یہ موقع بار بار نہیں ملنا ہے. ربا میرے حال دا محرم تو. یہ لکھا ہے حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خادم تھے، اور ان کا نام تھا زید. اور فرماتے میں نے کم و پیش 20 سال حضرت بایزید کی خدمت کی ہے. اور فرماتے جس دن میں پہلے روز حضرت بایزید کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے بلوا کے میرا نام پوچھا. میں نے اس کی حضور میرا نام زید ہے. آپ فرماتے مجھے کہنے لگے اس لیے تیرا نام پوچھا ہے، کبھی کوئی کام وغیرہ پڑے تو چل پتہ تو ہونا تجھے بلا لوں. اور آپ فرماتے 20 سال میرے کان ترستے رہے کہ حضرت بایزید مجھے کبھی کسی کام کے لیے بلائیں. میں بلایا ہی نہیں کبھی. ہر وقت ذات کی جانب توجہ، کبھی ذکر کر رہے ہیں، کبھی تلاوت کر رہے ہیں، کبھی مراقبے میں ہیں، کبھی تفکر کر رہے ہیں، کبھی نوافل پڑھ رہے ہیں. کہتے 20 سال میں نے گزاری آپ کے پاس، لیکن کبھی بلایا ترستے رہے کان. اور کیونکہ ان کا مسلک یہ تھا نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے. نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیرے نام سے، تیری یاد سے. یہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے. یہ ہمارے بزرگوں کا جذب تھا، یہ ان کا شکر تھا. وہ لکھا ہے مجلس تھی، درمیان میں پردہ تھا، گفتگو ہو رہی تھی. دوران گفتگو کسی شخص نے نا شیطان کا نام لے لیا. حضرت رابعہ حیران ہو کے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے؟ وہ سارے بڑے حیران ہوئے کہ حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہیں پتا کہ شیطان کون ہے. تو یہاں تو حضرت ہم پہلا پارہ تلاوت کریں تو ابتدا میں آتا ہے الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، بلکہ تلاوت اس سے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو سب نے عرض کی سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا تمہاری زبان سے سنا، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے. سیونی من رانجا کو ہیر نہ صدق کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ پہ ہی رانجا ہو گیا. اور حضرت رابعہ کے لیے لکھا ہے رات کا وقت تھا اور آپ اپنے صحن میں کھڑی اونچی اونچی کہہ رہی تھی ہائے پیاس ہائے پیاس. وہ اہل محلہ بیدار ہو گئے آپ کی آواز سے. انہوں نے سمجھا شاید عورت ذات ہے، رات کا وقت ہے، کنویں پہ مناسب نہیں سمجھ رہی پانی لینے جانا، اس لیے اونچی اونچی کہہ رہی کو سن کے پانی لا دے. وہ لکھا ہے کہ نہیں، سب نے اپنے اپنے برتن اٹھائے اور حضرت رابعہ کے لیے پانی لینے چلے. جب پانی لے کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں بزرگ سے جو واصلین میں سے تھے انہوں نے سب کو روک کر پوچھا کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کی حضرت رابعہ اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس، رات کا وقت ہے، عورت ذات ہے، کنویں پہ جانا مناسب نہیں سمجھا، تو شاید اس لیے کہا ہے تو ہم پانی لے کے جا رہے ہیں. آپ رو پڑے اور فرمانے لگے یہ وہ پیاس نہیں جو تمہارے پانی سے بجھ جائے، یہ اس کو دیکھنے کی پیاس ہے، دیکھ کے بجھے گی. لیکن پتر کیا ہو گیا، کدھر گئے یار؟ کوئی شوق ہی نہیں ہے، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی زلف آیات میں. لاؤ یار یہ ذوق، لاؤ یہ ذوق. اور لکھا ہے کتابوں میں کہ جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں. دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ حکم جنت کا ہوگا لیکن جنت میں جائیں گے وہ جنت کے باہر ہی کھڑے ہوں گے. فرشتے انہیں آ کے مبارک دیں گے، مبارک ہو جنت کا حکم ہوا کیوں نہیں جا رہا؟
تو کہیں گے ہم نے جنت میں نہیں جانا، کیونکہ ہم رات کو جنت کے لیے نہیں جاگتے تھے. لوگ سوتے تھے، ہم جاگتے تھے، لیکن جنت کے لیے نہیں جاگتے. لوگ دن کو کھانا کھایا کرتے تھے، ہم بھوکے رہتے تھے، لیکن جنت کے لیے بھوکے نہیں رہتے. ہم نے تو سارا کچھ یار کے لیے کیا ہے. ہم یار کو دیکھیں گے، ہم نہیں جنت میں جائیں گے. فرشتے آگے سے کہیں گے ٹھیک ہے، ہوگا یار دیدار یار ہوگا، لیکن یار کے دیدار کے لیے جنت میں آنا لازم ہے. وہ کہیں گے ہم نہیں جائیں گے جنت میں. لکھا فرشتے جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اور اللہ انہیں حکم دیں گے کہ ان کو کہو دیدار ہوگا لیکن جنت میں تو آؤ نا. فرشتے عرض کریں گے رب کریم وہ کہہ رہے ہیں ہم نے جنت کے لیے کیا ہی نہیں، تو ہم نے جنت میں جانا بھی نہیں. حکم ہوگا کہ ان کو نورانی سنگل ڈالو اور ان کو کھینچ کے جنت میں لاؤ. لکھا ہے پھر ان کو نورانی سنگل ڈالے جائیں گے اور فرشتے ان کو جنت میں کھینچیں گے، وہ جنت سے باہر بھاگیں گے. ظاہر فرشتوں کی طاقت میں اللہ کی طاقت ہوگی. فرشتے ان کو کھینچ کے لکھا ہے جنت کے وسط میں لے آئیں گے، اور پھر لکھا ہے وہاں حجاب اٹھیں گے اور پھر دیدار یار ہوگا. ہائے ہائے دیدار یار ہوگا. لکھا ہے کہ سامنے لائٹ لگی ہے نا بڑی، اللہ اس کی حیثیت ہی کچھ نہیں. میرے خیال سے شاید کوئی بندہ بھی ادھر نہ بیٹھا ہو جو 1 منٹ اس کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ سکے. لیکن میرے سونے پاک محبوب فرماتے ہیں جب جنت میں دیدار یار ہوگا تو اس کی یہ کیفیت ہوگی کہ عشاق اس طرح دیدار میں محو ہوں گے کہ 500 سال کا عرصہ گزر جائے گا، کوئی آنکھ بھی نہیں جھپکے گا. کوئی آنکھ بھی نہیں جھپکے. انڈٹھیاں جدی تانگ دلان تے بن ملے ہوں جدی یاری، بن زلفوں جدا قیدی دو جگ، بن نینا مست خماری، بن ہجروں جدی یاد ستاوے، بن صورت خلق پجاری. ہضم مستی حمد کی لکھاں میری حمد دے کس کاری ہے. فرماتے 20 سال خدمت کی لیکن معمول را روز صبح نام پوچھتے پھر بھول جاتے. کہتے ایک دن بیٹھے بیٹھے میرے دل میں خیال آیا زید لگتا ہے حضرت بایزید تجھ سے خوش نہیں. اتنی بے توجہی 20 سال لگ گئے نام نہیں یاد ہوا. کہتے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آ کے عرض کی حضور آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ حضرت بایزید نے کہا نہیں. 20 سال لگ گئے نام نہیں یاد ہوا، روز پوچھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں. اس سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ میں آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ مجھ سے ناراض ہیں. دوسری اتنی بے توجہی ہے کہ نام ہی نہیں یاد ہوا. تو لکھا ہے حضرت بایزید بھی رو پڑے اور فرمان لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے مجھے باقی سارے نام بھول گئے ہیں. حضرت نام یاد کریے، نام یاد کریے پکا، اور اس طرح کا یاد کریے کہ پھر کبھی بھولے نہ. اس طرح کا یاد. یہ خانقاہوں کا رنگ ہے. یہ لوگ آج بھی آپ کے منتظر ہیں، لیکن ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی شاید. پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے نوجوانوں کو. نہیں پتر آؤ اس طرح بڑا کر لیا پتر، ان کے لیے کریں. بڑا ہم نے لوگوں کے لیے سج لیا، اس طرح بال، اس طرح بال، اس طرح داڑھی، اس طرح داڑھی. پتر لوگوں کے لیے تو نہیں سجنے آئے، ہم نے تو ان کے لیے سجنا تھا. ہم آئے یہاں تمہارے لیے. اور یاد رکھو جتنے نوجوان بیٹھے ہیں پتر، میں حضرت بیٹھے ہیں، میں یہ دل پتر اتنا سستا نہیں کہ ایک عورت کو دے دیا جائے. یہ بڑی خاص چیز ہے بچے. الرحمن علی العرش استوا، لیکن استوا اس طرح نہیں جیسے قبلہ حضرت بیٹھے ہیں جا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے آج قبلہ پیر صاحب کو صوفے پہ بیٹھے دیکھا. وہ استوا اس طرح کا نہیں ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. لیکن فرمایا کیا؟ فرمایا کہیں بھی نہیں سما سکتا بندے، صرف تیرا دل ہے جہاں میں سما سکتا ہوں. اور ہم نے دل کن کن کو دے رکھا ہے یار. یہ دل ان کا ہے. یہ پتر اتنا سستا نہیں کوئی. جن کا ہے ان کو پیش کرو. یہ نہیں پتر اتنا سستا ایک عورت کو دے دیا جائے. 4 دن منہ نہ دھوئے دیکھے کوئی نہ. مجھے پتا کیا میرے لگے ہیں، میری بچوں کی امی نے بھی کلپ دیکھنا ہے، میری بیٹیاں بھی دیکھیں گی، میری بہنیں بھی دیکھیں. میں کسی کی تذلیل نہیں کر رہا، لیکن تجھے تھوڑا جگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پتر نہیں،
یہ دل ان کو دے جن کو دیکھ کے کہا کرتے تھے سارے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یہ ان کا ہے بچے. بڑا پتر عورتوں کے لیے سج لیا، اس سٹائل کے بال، اس سٹائل کے بال. نہیں پتر، توبہ کریے اور سونی سر تے ٹوپی، سونی سر تے پگ، منہ تے سونی داڑھی، اور پھر دروشی پڑھ کے مدینہ پا کے ایک روحانی چٹھی بھیجی اور عرض کریں سونے ہوں بڑی دیر لوکاں لی سجیا جا آپ لی سجیا، ویکھو سونا لگن ڈیا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. یا رسول یا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ٹھیک ہے، سونا کر کے ادھر بھی اللہ اور ادھر بھی اللہ، ادھر بھی نبی پاک علیہ السلام کا نام پاک اور ادھر بھی نبی پاک علیہ السلام کا نام پکاؤ. یار وقت جا رہا ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملنا. خوب اپنے اللہ سے لو لگاؤ اور محنت کریں، محنت کریں. بڑے محاذ کھلے کھڑے ہیں، لیکن یہ الہاد، قادیانیت، رافضیت، ناصبیت، تفضیلیت، خارجیت، کوئی ایک محاذ کھلا کھڑا ہے. اور یہاں حضرت ہم بس آج بھی ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں سارے، کوئی موضوع نہیں بدل رہے ہیں، وہی باتیں وہی نہیں، موضوع پہ آئے ہیں. کوشش کریں کہ ہماری محفلوں میں یہ رنگ آئیں. اصل میں حضرت جی وہ بات کرتے نا ڈر بڑا لگتا ہے، کیونکہ میں نے آگے بھی کئی بار گالیاں کھائی ہیں، کیونکہ یہ جو کیمرہ لگا ہے بہت خطرناک ہے. کچھ باتیں اس طرح کی ہوتی ہیں اگر ان کو بیچ میں سے کاٹ دیا جائے تو باتیں نرا فتنہ ہے حضرت. کئی بار ہمارے ساتھ اس طرح ہوا ہے. پھر ہمارے سنی بادشاہ بھی بڑے ہیں، نہ پوچھتے ہیں نہ انتظار کرتے ہیں کہ یار وہ پاکستان میں ہی ہوتا ہے، کم از کم پوچھ ہی لیں کہ یہ آپ کا کلپ چل رہا ہے تو آپ نے کہا کیا ہے. اصل ماں کو گالیاں، باپ کو گالیاں، جناب وہ واجب القتل ہے یہ حضرت جی کا شروع کر دیں. اس لیے بڑا ڈر ڈر کے بولنا پڑتا ہے. اس لیے موضوع کی طرف آؤ. اپنے جیسے ماشاءاللہ 27 بچے ہیں قرآن پاک ماشاءاللہ میں، لیکن اگر میں حضرت اپنے اسٹیجوں کو دیکھوں تو ہمارے اسٹیجوں سے تو قرآن غائب ہے. ابتدا میں ایک ہی تلاوت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کوئی. اللہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو. اس لیے قرآن لاؤ، علم لاؤ. اسٹیجوں پہ ہمارے سنیوں کا ایسا مزاج بن چکا ہے کہ حضرت یہ کہتے ہیں جو دین بھی سکھانا ہے تو سانو راہ لا کے سکھاؤ. میں قبلہ چلے میں بزرگوں کا نام نہیں لوں گا، خفا ہو جائیں گے. وہ پاکستان میرے سیالکوٹ میں نا آخری سبق پڑھانا تھا انہوں نے بخاری شریف کا، تو دعوت لایا، تشریف لائے. میں نے ان کو دعوت دی، میں حضور عصر تو مغرب نہ ساڑی مسجد بھی جو فیض دیندے جاؤ. وہ تشریف لے آئے، سننی بیٹھے تھے، علمی گفتگو جناب، کسی نو واسیاں تے کوئی کہ پتہ نہیں کدو بابے ہوراں نے گل مکانی. علم لاؤ، تربیت ہو، علم ہو، قرآن ہو، دین ہو. بہت کام پیچھے رہ گیا. اور میں بس حضرت بیٹھے ہیں، میں ایک دکھ کی بات کیا کہ حضرت صاحب 75 سال گزر گئے، ہم گلاس سے سنگلی نہیں اتروا سکتے. میں اب اس سے آگے نہیں کچھ بولوں گا. کدھر کمی ہوئی ہے کہ ہم ان بچوں کو یہاں تک بھی نہیں لا سکے. یار یہ راستے میں جو گلاس پڑا ہے یہ مسافروں راہگیروں کے پانی پینے کے لیے، کم از کم اس کو تو بخشو. 75 سال کی محفلوں کے بعد بھی ہم ادھر کھڑے ہیں کہ گلاس سے سنگلی اتروا سکے نہیں. مسجد میں بھی نئی جوتی پہن کے جاتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا ہے. 75 سال کے بعد بھی ہم ادھر ہی کھڑے ہیں. کدھر کمی ہے؟ اور میں حضرت باہر ہو کے آیا ہوں اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے
کہ حضرت وہ اپنا موبائل نکال کے نا جوتیوں میں رکھ کے جاتے ہیں. دبا دب محفلیں ہو رہی ہیں، یوم سیدنا صدیق اکبر ہے، یوم مولا مشکل کشا ہے، یوم امام حسن مجتبیٰ ہے، یوم امام حسین پاک ہے، یوم سیدہ کائنات ہے، یوم غوث اعظم ہے، سارا کچھ ہی ہو رہا ہے. لیکن پھر بھی حضرت گلاس سے سنگلی نہیں اتری آج تک. کدھر خرابی ہے؟ کدھر معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے؟ کیوں دن ب دن پیچھے جا رہے ہیں؟ اس لیے پتر ایتھے بھی اللہ ایتھے بھی اور آؤ ان پاکوں کے پاس. یہ پتر اس کو جتنا مرضی دم کروا لو نا، اس نے فنا ہونا ہی ہونا ہے. روح کی طرف آؤ جس کو فنا نہیں ہے، اس کی طرف آؤ. یہ ہے خانقاہوں کا حسن، وہاں روحوں کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. اس کو جتنا مرضی حضرت تعویذ باندھو، اس نے فنا ہونا ہی ہونا. اس کو جس سے مرضی پھوکے مروا لو، اس نے فنا ہونا ہی ہونا. وہ روح ہے جس کو فنا نہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اس جانب آؤ. بڑے بندے ہیں حضرت، بڑی شخصیات ہیں، بڑے لوگ ہیں. آؤ انداز بندگی سیکھو حضرت. میں بس ایک میرا دل کر رہا ہے بات سنانے کو. میں بس مدر جو لاہور تھے نا ہم جامعہ نظامیہ، وہ تھا کسی صوفی کا جھنڈا ہوا، نام نہیں معلوم، لیکن حضور غوث اعظم کے عاشق. یہ آپ کے جی روڈ کا کیا نام ہے؟ شیخ فاضل روڈ. لیکن حضرت ان کو حضور غوث پاک سے اتنا عشق تھا کہ انہوں نے اپنی گلی کا نام رکھ دیا ہوتا کوچہ غوثیہ. اتنا عشق تھا غوث، نام کچھ اور تھا کہ بس جی سارا دن میرے غوث پاک کا نام لیا جائے. اتنا عشق تھا. میں نے حضرت جی 1.5 سال مجھے ہو گئے، میں ان سے اپنا خط ٹھیک کرنے جایا کرتا، لیکن میں اتنا نالائق ہوں، خط میرا آج بھی بڑا گندا ہے. 1.5 سال میں نے ان کے ساتھ گزارے، لیکن حضرت 1.5 سال کی رفاقت میں مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ حضرت بے اولاد ہے. میں نے کبھی اس بندے کی زبان سے سنا ہی. میں نے حضرت کبھی اتنا راضی برضا بندہ نہیں دیکھا. 1.5 سال کی رفاقت میں نے کبھی حضرت کی زبان سے نہیں. پتہ کس طرح لگا؟ بڑی 11ویں شریف تھی، ہم نے سارے پریس سے مشینیں اٹھا کے سائڈ پہ رکھی، بڑی خوبصورت محفل ہوئی. حضرت کے ایک دوست تھے تو ان کے پیر صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے حضرت، تو ان کے آنے سے محفل کا رنگ اور بڑا. پہلی نشست ختم ہوئی، دوسری نشست شروع ہوئی حضرت، وہ دوسری بھی ختم ہوئی. اب وہ پیر صاحب کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضرت دعا فرمائیں. اور جو قادری صاحب کے دوست تھے نا، انہوں نے ادھر بتایا کہ حضرت قادری صاحب کی شادی کو اتنے سال ہو گئے اور ان کی اولاد کوئی. مجھے اس دن پتا چلا کہ یار 1.5 سال کا ساتھ ہے، مجھے پتہ ہی نہیں کہ حضرت کی اولاد کوئی. اب وہ پیر صاحب نے نا ہاتھ اٹھا دیے، دوست نے بھی اٹھائے، میں نے بھی اٹھایا، لیکن قادری صاحب نے نہیں اٹھائے، کیونکہ ہاتھ ان کی اولاد کے لیے اٹھائے گئے اور کوئی مدعا نہیں تھا. انہوں نے نہیں اٹھائے. اب وہ دعا مانگتے مانگتے میری بھی نظر پڑی اور مجھے بھی کچھ اچھا نہیں لگا کہ بھائی آپ کی اولاد کے لیے دعا کرنی ہے، آپ نے ہاتھ ہی اٹھائے. پیر صاحب کی بھی نظر پڑی، دوست کی بھی پڑی. اب دعا کر کے نا پیر صاحب نے نا غصہ لگا ان کو، وہ قادری صاحب سے ملے نہیں، ایسے چلے گئے. ان کے دوست بھی چلے گئے. میرے تو استاد تھے ایک لحاظ سے، میں تو ملا، میں بھی چلا گیا. اگلے دن حضرت میں پھر عصر کے بعد مشق کر رہا تھا، موڈ بڑا اچھا تھا. میں نے موڈ دیکھ کے نا عرض کی حضرت کل کچھ غلط نہیں ہو گیا؟ مجھے فرمانے لگے کیا ہوا؟ میں حضرت آپ کی اولاد کے لیے دعا کرنی تھی، آپ نے ہاتھ ہی نہیں اٹھایا. تو رو پڑے اور مجھے فرمانے لگے اگر ہاتھ اٹھاتا تو کافر ہو جاتا. شریعت میں نہیں ہے، مکتب عشق کے اپنے اصول اور اپنے قاعدے ہیں. کہا اگر ہاتھ اٹھاتا تو کافر ہو جاتا. میں بچہ کل بھی آج بھی. میں نے عرض کی حضور کیسے؟ فرمان لگے اگر اولاد نہیں ہے تو کس کی مرضی سے نہیں ہے؟ میں نے عرض کی حضور اللہ کی مرضی سے. رو کے فرمانے لگے یار پھر میں کتا کون دی مرضی کے خلاف ہاتھ چکن والا تھا. خانقاہوں سے کبھی یہ ادائیں ملا کرتی تھی. میں صحیح پتر جتنے ہم نے نہیں بندگی کا مزہ چکا، کوئی ہم نے کہا بندگی کا مزہ چکا. ہم تو نفس اور خواہشوں کے غلام ہیں، ہر وقت اس کو پورا کرنے میں لگے. نہیں آؤ اس جانب حضرت اور پھر یہ مزہ چکھو اور پھر دیکھو اس مزے میں کتنا مزہ ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.